آج میں آفس سے آتے ہوئے گلاب کے گجرے لے کر آیا تھا۔ سوچ لیا تھا کہ آج حیا کو اپنے دل کی بات کہہ دوں گا اور اسے محبت بھی دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ میرے پاس میں گیٹ کی چابی تھی۔ میں چپکے سے گیٹ کھولا اور گھر کے اندر چلا گیا، اور جب دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوا میرے کانوں میں نور اور حیا کی ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ میری بیٹی نور اور حیا ایک ساتھ بیٹھی گپ شپ کر رہی ہوگی۔ ایسا ہی ہوتا تھا، جب وہ دونوں ساتھ ہوتی تو گھر میں رونق سی لگ جاتی تھی۔ میرے گھر کی خوشی ان دونوں سے ہی تو تھی۔ میں بہت دھیرے سے اس کمرے تک پہنچا تھا، لیکن جو باتیں ان کے درمیان ہو رہی تھی وہ سن کر تو میری روح ہی کانپ گئی تھی۔ میرے ہاتھ سے گجرے چھوٹ کر زمین پر گر گئے تھے جو میں حیا کے لیے لایا تھا۔ ان باتوں کو سن کر تو میں جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ میری بیٹی 10 سال کی تھی جب میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ میں دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اپنی بیٹی کو ماں باپ دونوں کا پیار دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ چپ چاپ سی رہتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اس سے پورا وقت دے نہیں پاتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، میں دن بھر کام پر ہوتا تھا۔ حالانکہ میں گھر پر ایک ملازم رکھی تھی جو صبح شام تک کام کرتی، اور جب میں گھر آ جاتا تو وہ اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ باقی کا وقت میں نور کو دینے کی کوشش کرتا تھا، اسے اس کی اسکول کی روٹین پوچھتا، لیکن وہ کھل کر بات نہیں کرتی تھی، بس سوال کا جواب ہی دے دیتی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میری بیٹی نور اداس رہتی ہے جب تک کہ اس کی زندگی میں حیا نہیں آ گئی تھی۔ حیا ہمارے پڑوس میں چند سال پہلے ہی آئی تھی اور پڑھتی بھی میری بیٹی کے اسکول میں ہی تھی۔ 8ویں جماعت سے ان کی دوستی ہو گئی تھی، اور اب میری نور ہر وقت حیا کے گھر پر رہتی تھی، یا پھر ہمارے گھر حیا آ جاتی تھی۔ وہ اپنے چاچا کے پاس رہتی تھی۔ اس کے چاچا سے میری اچھی خاصی سلام دعا بھی تھی۔ زیادہ عمر کا نہیں لگتا تھا کیونکہ میرا شادی کم عمر میں ہی ہوئی تھی، اور بیوی بھی میری کم عمر کی ہی تھی۔ ہم دونوں میں بہت ہی محبت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس کی جگہ کسی اور کو نہیں دے پایا۔ بس قسمت نے ہمارا ساتھ زیادہ لمبے عرصے تک نہیں لکھا تھا۔ جب سے میری بیٹی کی دوستی حیا سے ہوئی تھی، وہ ہنسنے لگی تھی، باتیں کرنے لگی تھی، گھر میں ایک رونق سی لگی رہتی تھی۔ کبھی وہ دونوں کچن میں ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ پکا رہی ہوتی، پورے کچن میں ادھم مچا رہتا تھا، اور بعد میں اپنا کیے جانے والا تجربہ مجھے ضرور دکھاتی تھی، اور وہ جیسا بھی بناتی تھی میں کہتا تھا بہت مزے کا ہے۔ حیا مجھے انکل کہہ کر پکارتی تھی۔ میرے نزدیک بھی وہ ایسی ہی تھی جیسی کہ میری بیٹی نور تھی۔ میں اسے بیٹی کہہ کر پکارتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور ان دونوں نے انٹر کر لیا۔ انہوں نے اچھے نمبر سے انٹر پاس کیا تھا، اسی لیے میں نے اس سے کہا کہ نور، اس بار میں تمہیں وہ تحفہ دوں گا جو تمہیں پسند ہو۔ اب مجھے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ لیکن جو چیز نور نے مجھ سے مانگی وہ سن کر میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ نور نے مجھے یہ کہا کہ میں حیا سے شادی کر لوں۔ یہ سن کر تو میرا دماغ چکرا کر رہ گیا، اور میں نے پہلی بار نور کو غصے سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا، نور، تم ہوش میں تو ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں ایسی بات کرتے ہوئے۔ وہ تمہاری دوست ہے اور میرے لیے بیٹی جیسی ہے، اور تم شادی کی بات کر رہی ہو۔ وہ کہنے لگی، میری دوست بہت اچھی ہے، اس سے میری بہت دوستی ہے بابا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں اس کی بات سن کر غصے میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ وہ کوئی چیز نہیں ہے جو میں تمہیں دے دوں، ایک جیتی جاگتی انسان ہے، اور مجھے وہ تمہاری طرح ہی عزیز ہے۔ میں کسی قیمت پر یہ قدم نہیں اٹھاؤں گا جو مجھے حیا اور اس کے چاچا کے سامنے شرمندہ کرتے ہو۔ میرا تو سن کر ہی دماغ چکرا رہا ہے کہ وہ بچی میرے بارے میں کیا سوچے گی، حالانکہ میں تو کبھی اس میں اور تمہیں فرق تک نہیں سمجھتا۔ خبردار، جو تم نے دوبارہ مجھ سے اس بارے میں بات کی تو میں آج تک نور کو کبھی نہیں ڈانٹا تھا، لیکن آج تو اس کی بات ایسی تھی کہ میرا لہجہ سخت ہو گیا۔ میرا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، وہ کیسے یہ سب سوچ سکتی تھی۔ میرے سخت لہجے کو سن کر نور روتے ہوئے میرے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ مجھے لگا کہ یہ خود ہی سمجھ جائے گی، لیکن میں اس بات کو بالکل فراموش کر دیتا، لیکن نور نے تو حد ہی کر دیا، کھانا پینا تک چھوڑ دیا، اور نڈھال سی اپنے کمرے میں لیٹی رہتی تھی۔ میں وہ جب پوچھتا تو کہتی کہ میں حیا سے شادی پر راضی ہو جاؤں۔ میں کیسے اس کے کہنے پر کسی بچے کی زندگی خراب کر سکتا تھا۔ میں نے نور کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، یہ سب غیر مناسب سی بات ہے، لیکن وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ وہ 2 دن سے بھوکی پیاسی رہی۔
تیسرے دن کمزوری سے بے ہوش ہو گئی۔ میں اس کے سامنے خود کو بے بس محسوس کرنے لگا تھا۔ میں اس کی بات مان بھی لیتا تو حیا کے چاچا یہ سنتے ہی اسے ہمارے گھر بھیجنا ہی چھوڑ دیتے۔ بے ہوشی میں بھی نور حیا کا نام ہی پکار رہی تھی۔ اب میں بے بس ہو گیا تھا۔ نور کی حالت دیکھ کر میں نے حیا کو کال کی، اس بات کی اطلاع دی کہ نور بیمار ہے۔ یہ سنتے ہی حیا فوراً سے ہاسپٹل کے کمرے میں پہنچ گئی اور سیدھے نور کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، نور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ حیا کی آواز سن کر ہی نور نے اپنی آنکھیں کھولی اور رونے لگی، کہنے لگی، میرے بابا کو میری کوئی فکر نہیں ہے اور مجھ سے پیار نہیں کرتے، میری اتنی سی بات نہیں مان سکتے۔ میں نے بابا سے کہا تھا کہ وہ تم سے شادی کر لے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ نور حیا کے سامنے یہ بات کہہ دے گی۔ میں تو شرمندہ سے نظریں جھکا کے بیٹھ گیا کہ کیا سوچ رہی ہوگی وہ نور کے بارے میں، کس قسم کی لڑکی ہے یہ۔ میں تو کمرے سے فوراً باہر نکل آیا اور باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں کیسے حیا سے نظریں ملا سکتا تھا؟ میری بیٹی نے تو مجھے حیا کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکال لی اور جلا کر پینے لگا۔ میں سگریٹ کا عادی تو نہ تھا، لیکن جو پریشانی مجھے نور نے دی تھی، میں فکر مندی سے سگریٹ پینے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد حیا باہر آ گئی۔ میں کمرے کے باہر ہی کھڑا تھا۔ اس کی نظروں کا ٹکر ہوتے ہی میں نے نظریں جھکا لی۔ کچھ نہ کر کے بھی میں خود کو مجرم سمجھ رہا تھا اور میرے پاس آ کر کہنے لگی، مجھ سے شادی کر لو ایان۔ یہ سن کر تو میرے ہوش گم ہو گئے۔ مجھے لگا شاید نور نے اسے ایموشنل بلیک میل کیا ہے، جیسے وہ کافی دن سے مجھے کر رہی تھی۔ میں نے کہا، تم نور کی باتوں کو سنجیدہ مت لو، بے وقوف ہے وہ۔ میں کبھی بھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا، کبھی بھی دیکھ سکتا بھی نہیں۔ تم میری بیٹی کی دوست ہو، مجھے بالکل نور کی طرح ہی عزیز ہو۔ نور جذباتی ہے، اسے ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے، لیکن پلیز اس کی بات کا برا مت ماننا۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے اور محبت میں فضول سی بات لے کر بیٹھ گئی ہے، اسی لیے تم سے یہ سب کہہ گئی۔ لیکن تم بے فکر رہو، میں اسے سمجھا دوں گا۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ صرف نور کی نہیں، میری بھی خواہش ہے۔ حیا کی اس بات نے تو مجھے شکتا کر دیا تھا۔ میں اسے بڑی حیرت اور تعجب سے دیکھ رہا تھا کہ کیسی بات کر رہی تھی۔ مجھے لگا میرے پاس الفاظ ہی ختم ہو گئے ہیں۔ میں نے یہ کیا سن رہا تھا اور کس سے سن رہا تھا؟ میری تو بولتی بند ہو گئی تھی۔ مجھے اس پر افسوس بھی ہو رہا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ لڑکی میرے بارے میں یہ سب کیا سوچ سکتی تھی؟ میں اس کے باپ کی عمر کا ہوں۔ مجھے لگا کہ مجھے اس سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے، اسی لیے میں نے اپنا رخ بدل دیا اور ہاتھ میں پکڑا سگریٹ ہونٹوں میں دبا لیا۔ میرے چہرے پر تفکر کی لکیریں صاف ظاہر تھیں۔ میں نے ناگواری سے دیکھا اور کہا کہ آج کے بعد ہمارے گھر مت آنا۔ میں تمہیں کیا سمجھتا رہا اور تم کیا کہہ رہی ہو؟ شرم آنی چاہیے تم دونوں کو۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ وہ ایسا چاہتی کیوں ہے۔ وہ خوش شکل تھی، کم عمر تھی، اسے کوئی بھی اچھا لڑکا مل سکتا تھا، جبکہ میری عمر 40 سال تھی۔ مجھے بہت ہی حیرت ہو رہی تھی، لیکن وہ بہت اطمینان سے کھڑی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، میں آپ کی سگی بیٹی نہیں ہوں، میں آپ کو پسند کرتی ہوں اور آپ اتنے بوڑھے بھی نہیں ہیں اور نہ ہی لگتے ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو آپ نور کی خواہش کیوں نہیں پوری کرتے؟ میں نے کہا، اگر تمہارے ان باتوں کی خبر تمہارے چاچا کو ہو گئی تو کیا عزت رہ جائے گی ان کی نظروں میں میری؟ مجھے اپنی عزت بہت عزیز ہے۔ میں کبھی بھی ایسی بات نہیں کر سکتا جس سے دوسروں کی نظروں میں گر جاؤں۔ وہ کہنے لگی، میرے چاچا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بس آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ یہ بات بھی میرے لیے حیران کن تھی۔ بھلا اس کا چاچا کیوں اتنی بڑی عمر کے شخص سے اپنی بھتیجی کی شادی کرے گا؟ میں چپ چاپ ہو گیا۔ حیا میرے سوال کا جواب مجھے برخاستہ دے رہی تھی، پھر وہاں سے چلی گئی۔ شام تک نور بھی کافی بہتر ہو گئی تھی، اسی لیے میں اسے گھر لے آیا۔ اس نے پھر یہی کہانی شروع کر دیا، کہنے لگی، اب تو حیا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کیوں نہیں مان جاتے؟ میں اس کے سامنے ہتھیار پھینک چکا تھا۔ مجھے شادی کی نہ ہی ضرورت تھی اور نہ ہی مجھے شادی کی خواہش تھی، یہ بس میری بیٹی کی چاہت تھی۔ میں تو کب تک نور پر سختی کرتا، اس لیے میں نے خود ہی حیا کے چاچا سے اس بات کا ذکر کیا۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ اصل میں میری بیوی کا رویہ حیا سے ٹھیک نہیں ہے۔ میری بیوی حیا کے بہت پیچھے پڑی ہے اور اپنے نکمے بھائی سے حیا کی شادی کروانا چاہتی ہے، جو کہ ایک آوارہ قسم کا لڑکا ہے۔ میری بھتیجی بہت سمجھدار ہے، آپ اس سے شادی کر لیں، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ اسے خوش رکھ سکتے ہیں،
4 دنوں میں ہی میرے اور حیا کی نکاح ہو گئی۔ اس دن نور بہت ہی خوش تھی۔ رات کو حیا میرے کمرے میں میری بیوی کی حیثیت سے بیٹھی تھی، لیکن میرا دل اور جذبات شرمندہ تھا۔ اتنی جلدی شادی، وہ بھی اتنی کم عمر لڑکی سے، میں ذہنی طور پر بالکل تیار نہ تھا۔ اسی لیے کچھ دیر ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھا رہا۔ نور بھی اپنے کمرے میں سو چکی تھی اور میں یہاں بیٹھا اس اچانک سے ہو جانے والے رشتوں کو لے کر پریشان تھا۔ خود کو سمجھانے لگا کہ حیا کوئی اعتراض نہیں ہے اور وہ اس رشتے کو دل سے قبول کر چکی ہے، تو مجھے بھی قبول کر لینا چاہیے۔ خود کو دلہن کی خوبصورت لباس میں سجی سوری بیٹھی تھی، میری آمد پر کچھ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ میرا جہاں بہت ہی منتصر ہونے لگا۔ میں اس سے کیا بات کروں جس لڑکی کے لیے فی الحال میرے دل میں کسی قسم کی کوئی جذبات بھی نہ تھی۔ پھر بھی میں نے اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ وہ آج کافی نروس سے بیٹھی ہوئی تھی، اسی لیے میں نے ہی بات شروع کی۔ دیکھو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، میں فی الحال دل سے اور دماغی طور پر اس رشتے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں، اس لیے مجھے وقت چاہیے۔ اسی لیے تم چاہو تو آرام سے اس کمرے میں سو جاؤ اور چاہو تو نور کے پاس چلے جاؤ۔ مجھے لگا وہ شاید اس بات پر اعتراض کرے گی، کیونکہ ہر لڑکی کی شادی کو لے کر بہت سارے خواہشات ہوتی ہیں، لیکن وہ بڑے آرام سے مان گئی، کہنے لگی ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، میں نور کے پاس سو جاتی ہوں۔ اسے شاید میری اجازت کی ہی ضرورت تھی۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرے لیے یہ بات بھی حیران کن سی تھی کہ اتنی جلدی میری بات کیسے مان لی۔ کل اس نے کہا کہ میں اسے پسند تھا، اسی لیے اسے کچھ نہ کچھ اعتراض تو ہونا چاہیے تھا۔ خیر، مجھے لگا اسے بھی وقت دینا چاہیے۔ اب حیا ہمیشہ نور کے ساتھ ہی ہنستی بولتی باتیں کرتی۔ میں روز انہیں جب کالج چھوڑنے جاتا تو وہ میرے برابر میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جاتی اور نور کو تنگ کرتے ہوئے کہتی کہ اب میرا یہاں بیٹھنے کا حق ہے، کیونکہ شادی سے پہلے نور میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتی تھی۔ میں نے اس بات کو اتنی سنگینی سے نہیں لیا، لیکن اس رات جو کچھ میرے اور حیا کے بیچ ہوا اس نے میرے زیادہ طبق روشن کر دیے تھے۔ ایک بار میں اپنے کمرے میں کوئی کتاب پڑھ رہا تھا کہ حیا میرے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے کا دروازہ لاک نہیں رکھتا تھا۔ میں نے آنے کی وجہ پوچھی تو مجھ سے کہنے لگی کہ نور سو چکی ہے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، آپ کے پاس بیٹھ کر باتیں کر لوں، صبح سنڈے ہے، چھٹی ہے کالج کی۔ میں نے کہا ہاں بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئی۔ میں نے کتاب سائڈ پر رکھی اور نظر کا چشمہ بھی اتار کر باکس میں ڈال دیا۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میری نظر جب اس پر پڑی تب بھی وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھ میرے چہرے پر مسکراہٹ سج گئی۔ وہ بھی مسکرانے لگی، مجھے کہنے لگی آپ اس عمر میں بھی دیکھنے میں کتنے ہینڈسم ہیں، جوانی میں تو اور بھی ہوتے ہوں گے، آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے چہرے کا ڈمپل بڑا پیارا لگتا ہے۔ اس کے منہ سے اپنی تعریف سن کر میں کچھ پل یہ سمجھ نہیں پایا کہ میں جواب کیا دوں۔ میں نے کہا جوانی میں بہت سی لڑکیاں مجھ پر فدا تھی، لیکن اب تو میں 40 کا ہو گیا ہوں، اب کہاں وہ بات رہی۔ اس بات پر وہ ہنسنے لگی، پھر بولی ایسی بات تو نہیں ہے، ابھی بھی آپ ایک جوان لڑکی کے باپ نہیں لگتے۔ جب پہلی بار میں نے آپ کو دیکھا تھا تو میں سمجھی تھی آپ نور کے بڑے بھائی ہیں۔ پھر کہنے لگی کہ ہمارے کالج کی بہت سی لڑکیاں یہی سمجھتی ہیں کہ آپ نور کے بڑے بھائی ہیں۔ پھر وہ مجھ سے میری پہلی شادی کے قصے سننے لگی، کیونکہ میری پہلی بیوی آفرین سے میری شادی محبت کی تھی۔ وہ بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھتے ہوئے میری اور آفرین کی لو اسٹوری سن رہے تھے۔ سنتے سنتے اس کی آنکھیں بند سی ہونے لگی اور وہ بیڈ کی دوسری جانب بھی بیٹھی تھی، وہیں لیٹ کر سو گئی۔ میں نے پہلے تو اسے جگانا چاہا، لیکن وہ اتنی گہری نیند میں تھی، میں نے اس پر لحاف اڑا دیا، میں خود بھی سو گیا۔ میرے دل کی دھڑکن تھم سی گئی۔ اس وقت مجھے حیا سے پیار ہوئی، جب حیا نیند میں میرے بہت قریب آ چکی تھی، میرے بازو پر سر رکھ کر سوئی ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ میرے سینے پر دھرا ہوا تھا۔ پہلے تو اپنے بازو پر بوجھ دیکھ کر میں نیند سے ہڑبڑا کر اٹھا تھا، لیکن جب اسے اپنا اتنے قریب دیکھا تو دل کی دھڑکنوں نے بھی ایک پیاری سی احساس پیدا کر دی تھی۔ پہلی بار میں نے اس کا چہرہ اتنی قریب سے دیکھا تھا۔ اس کی موجودگی میں میرے اندر کی نئے جذبات کو بری طرح سے جھنجھوڑ سا دیا تھا۔ میں پہلے ہی سب سے گزر رہا تھا کہ باقی رہی سہی کسر اچانک سے ہونے والی بارش نے پوری کر دی۔ ایک دم بادل کی گرج سے وہ میرے بالکل قریب آ گئی، میرے سینے پر سر رکھ کر
सर रख लिया। मैं पसीने से सराबोर हो गया था। फिर वह नींद में बड़बड़ाने लगी कि मुझे बारिश से डर लगता है। मैं कुछ बेइख्तियार सा होने लगा, इसीलिए मैंने उसे खुद में समेट लिया। पहली बार मेरा दिल आफरीन के बाद किसी के लिए इतना बेइख्तियार हुआ था। इससे पहले मैं बेखुदी में कुछ आगे बढ़ता, मेरे कमरे पर दस्तक हुई। मैं चौंक गया। फिर ख्याल आया कि बारिश से तो नूर भी घबराती है। हया गहरी नींद में थी। मैंने धीरे से उसे खुद से जुदा किया और उठकर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। नूर उड़ी हुई रंगत के साथ घबराई हुई खड़ी थी। मैंने दरवाज़ा खोलते ही मेरे साथ लगी। बाबा, मुझे डर लगा था। बादल इतनी ज़ोर से गरज रही है। फिर हया भी मेरे पास नहीं थी। मैंने नूर का माथा चूमा, उसे तसल्ली दी, फिर कहा कि नूर, अब तो बड़ी हो जाओ। बारिश और बादल की गरज से और चमक से कौन डरता है। जाओ सो जाओ हया के साथ, मैं तुम्हारे कमरे में चला जाता हूँ। नूर हया के बराबर सो गई और मैं नूर के कमरे में आकर लेट गया। लेकिन मेरी नींद अब उड़ चुकी थी। दिल ने कहा कि तकाजे को पूरा करने का मतलब होने लगा था। मेरी नज़रें खुद ब खुद हया के लिए बदलने लगी थी। एक बार मेरे एक दोस्त ने दावत दी। मैं नूर और हया को पहले ही तैयार रहने का कह चुका था। जब ऑफिस से आया तो हया मेरे कमरे में 2 जोड़े हैंगर में लिए बेड पर बैठी थी। मैंने कहा, तुम तैयार नहीं हुई? मुझे समझ नहीं आ रहा इनमें से कौन सा ड्रेस पहनूं। नूर भी नहीं बता रही हैं। आप मुझे बताइए ना, कौन सा ज़्यादा अच्छा है। आप जो कहेंगे मैं वही पहन लूँगी। उसके सवाल पर मैं हंसने लगा। मैंने कहा, मैं भी नूर का ही बाप हूँ, मुझे इन बातों का कुछ नहीं समझ। जो तुम्हें ज़्यादा अच्छा लग रहा है पहन लो। वो मेरे पास आकर मेरी आंखों में देखकर हक जताकर बोली, मेरे भी तो कुछ लगते हैं, मुझे आज आपकी पसंद पहननी है। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। वह किसी बच्चे की तरह से ज़िद करने लगी कि मैं उसे अपनी पसंद बताऊं। मैंने उसे एक लिबास का बता दिया। वह खुश हो गई, लेकिन जब तैयार होकर मेरे सामने आई तो मैं आंखें झपकाना भूल गया था। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। फिर जब मुझसे पूछने लगी कि आयान, मैं कैसी लग रही हूँ, सच सच बताइए, तो मेरा दिल मुझे दुहाया सा देने लगा। कहने लगा, तुम इसकी तारीफ़ उन लफ्ज़ों से करो जैसा आफरीन की करते थे। मेरे दिल का शोर अब मेरा चैन चुराने लगा था और कुछ हया भी कभी कभी नूर की तरह ही बेख्तियारी दिखाने लगती थी। अगर मैं दोनों के लिए कपड़े खरीद कर लाता तो वह नूर की तरह मेरे गले लग जाती, मेरे कान के करीब आकर कहती, आई लव यू अयान एंड थैंक यू सो मच। नूर मेरी बेटी थी, उसके लिए मेरे जज्बात अलग थे। उसका मुझे इजहार मोहब्बत करना भी अच्छा लगता था, जैसा एक बाप को लगना चाहिए। लेकिन जब वही बात हया मुझसे कहती तो मेरा दिल अंदर से धमाल डालने लगता था। हया का मेरे करीब आना मेरी रातों की नींद उड़ाने लगा था। अब मेरा जी चाहता था कि उसे अपने कमरे में रखा करूं, उसकी तारीफ़ किया करूं, उसके करीब रहूं। आज मैं ऑफिस से आते हुए गुलाब के गजरे लेकर आया था। सोच लिया था कि आज हया से दिल की बात कह दूंगा और उसे वह मोहब्बत भी दूंगा जिसकी वह हकदार है। मेरे पास में गेट की चाबी थी। मैं जब घर में दाखिल हुआ, मेरे कानों में नूर और हया की हंसने की आवाज़ गूंजने लगी। मेरे घर में उन दोनों से ही तो रौनक थी। मैं बहुत धीरे से उसके कमरे तक पहुंचा था, लेकिन जो बातें उन दोनों के दरमियान हो रही थी वह सुनकर तो मेरी रूह फनासी हो गई थी। मेरे हाथ से गजरे ज़मीन पर गिर गए जो मैं हया के लिए लाया था। मैं तो गोया ये बातें सुनकर पत्थर का हो गया था। या क्या खेल खेला था उन दोनों ने मिलकर मेरे साथ। दबे कदमों से मैं अपने कमरे में वापस लौट कर आया था। पहली बार ड्रेसिंग के आईने पर नज़र पड़ते ही अपनी उम्र बहुत बड़ी सी लगने लगी थी। लग रहा था कि 40 के बजाय 80 का हो चुका हूँ। बहुत संभालने के बावजूद मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मैंने खुद को तब संभाला जब हया वहीं गजरे पहने मेरे कमरे में मुस्कुराती हुई आई और कहने लगी, आप मेरे लिए इतनी खूबसूरत गजरे लाए थे तो फिर मुझे दिए क्यों नहीं, कमरे के बाहर क्यों रख दिए, वह भी ज़मीन पर। फिर मेरे पास आने लगी। मैं पीछे हट गया। मैंने कहा, खाना गर्म करो, मुझे भूख लगी है। वह ये सुनकर कमरे से बाहर चली गई। जो हकीकत मुझ पर सवार हो चुकी थी, कैसे मुमकिन था कि मैं उसके करीब भी जाता। मुझे अपने आप धुआं धुआं सा लग रहा था। उसके बाद मैं खुद ही हया से फासला रखना शुरू कर दी। आज वो दोनों कॉलेज के फंक्शन पर जाने के लिए तैयार हुई तो हया मेरे कमरे में आ गई। अच्छी खासी तैयार थी, प्यारी भी लग रही थी। मैंने नज़रें चुरा ली। मैं गाड़ी की चाबी पकड़े बाहर ही आ रहा था, लेकिन उसे अपने सामने देखकर रुक गया। वह भी मुझे मुस्कुराकर देखकर पूछने लगी, आयान, मैं कैसी लग रही हूँ। मेरे अंदर तो उन लफ्ज़ों ने जैसे आग सी लगा दी।
جو سچائی میں جان چکا تھا۔ اس کے بعد میں سوال کا کیا جواب دیتا؟ میں اسے گھور کر دیکھا اور اسے اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑا، اس کی آنکھوں کو دیکھ کر سخت لہجے میں کہا، بتاؤں تمہیں کہ کیسی لگ رہی ہو؟ میری ایسی باتوں پر وہ کچھ سہم سی گئی۔ شاید مجھ سے ایسی سختی کی امید نہیں تھی۔ میں نے اسے سختی سے نظریں چھپا کر کہا، بہت بری لگ رہی ہو۔ یہ کہہ کر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ فوراً سے میرے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ میرے اندر تو عجیب سی خلبلی مچی ہوئی تھی کہ میں نے حیا سے کیسی بات کی۔ وہ فوراً میرے کمرے سے باہر نکل گئی اور میں گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ میرے اندر تو ایسی خلبلی مچی ہوئی تھی کہ میں نے حیا سے کیسی بات کی۔ میں ہارن بجانا شروع کر دیا۔ نور بھاگتی ہوئی باہر آئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پھر مجھے نخرے دکھاتے ہوئے بولی، آپ بھی نا بابا، بہت جلدی میں جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ تو ہے کہ لڑکیوں کی کتنی تیاری ہوتی ہے۔ وہ اچھی خاصی تیار بھی تھی اور ناراض ہو رہی تھی۔ اگر میرا موڈ اچھا ہوتا تو نور کی بات کا ہنس کر جواب بھی دیتا۔ میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ تبھی اچانک سے حیا کو دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہوئی، جو مجھے منہ دھو کر بالکل سادہ حلیے میں باہر آئی تھی۔ آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ روئی ہے۔ میں نے اس کے چہرے سے نظر ہٹا لی۔ وہ جب میرے برابر میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے لگی تو میں نے اسے روک دیا، جاؤ جا کر پیچھے بیٹھو۔ لیکن وہ پھر بھی فرنٹ سیٹ پر ہی بیٹھی۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد ہم گھر آئے۔ میرا رویہ حیا کے ساتھ ایسا ہی رہنے لگا تھا۔ وقت آگے کو بڑھ گیا تھا۔ اب دونوں کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی۔ انہی دنوں میرے دوست نے اپنے بیٹے کے لیے نور کا رشتہ مانگ لیا۔ وہ لڑکا مجھے بہت پسند تھا، لیکن پھر بھی میں نے نور سے اس کی رضا پوچھی تھی، کیونکہ وہ بیٹی کا حق ہے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ ہی اس کا اقرار تھی۔ چند ماہ میں نور کی شادی طے ہو گئی تھی۔ جس دن نور رخصت ہوئی، حیا سے گلے لگ کر خوب روئی۔ حیا بھی رو رہی تھی۔ نور جا چکی تھی۔ اب گھر میں صرف میں تھا اور حیا۔ میرا کڑا امتحان تو اب شروع ہوا تھا۔ میں نے حیا سے کہا کہ مجھے اس سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی اور پھر نور کی جدائی سے اداس بھی تھی۔ وہ لنچ میں رکھے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میں اس کے مقابلے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں سوچ چکا تھا کہ ہم مجبوری کا بندھن بھی اب ختم کر دوں گا، جسے حیا نے اپنے کڑے وقت کو گزارنے کے لیے مجھ سے۔ اس دن میں نے ان سب کی باتیں سنی تھی، تبھی سے مجھے لگنے لگا تھا کہ یہ رشتہ میرے لیے ایک امتحان سا بن گیا تھا، کیونکہ میں اسے چاہنے لگا۔ اس دن نور اور حیا یہی بات کر رہے تھے کہ اگر بابا تمہیں میرے کمرے میں نہیں بھیجتے تو میں خود ہی تمہیں لینے چلی آتی۔ ہمارا تو یہی پلان تھا کہ تم بابا سے صرف کاغذی رشتہ ہی جوڑو اور پڑھائی ختم ہوتے ہی اپنے ہم عمر لڑکے سے شادی کر لو گی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ تم شادی کرو گی کس سے؟ کیا کوئی تمہاری نظر میں ہے؟ تم بابا کی فکر مت کرو، میں انہیں کہہ دوں گی کہ وہ تمہیں چھوڑ دیں، وہ میری بات نہیں ٹالیں گے۔ نور نے دوستی کے خاطر مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے تو مجھے ایک سامان کی طرح استعمال کر دیا تھا، لیکن حیا کی باتوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ کہنے لگی، ہاں، ایک بہت ہی ہینڈسم نوجوان ہے، بہت پیار کرتی ہوں میں اس سے۔ یہ سن کر میرا آفا دھواں سا ہو گیا تھا، لیکن نور نے ضرور اس سے بےتابی سے پوچھا تھا، اچھا تم نے پہلے مجھے کبھی نہیں بتایا، بتاؤ کون ہے وہ؟ نور نے بے چینی سے پوچھا، لیکن وہ ٹال گئی، ابھی نہیں، وقت آنے پر بتاؤں گی۔ میں وہیں سے پلٹ آیا تھا۔ اسی وقت سوچ لیا تھا کہ حیا کو نور کی شادی کے بعد اس کے فیصلے پر آزاد چھوڑ دوں گا، اسی لیے بات میں خود ہی اس سے شروع کی تھی۔ پھر اب میں تمہاری تعلیم بھی مکمل ہو چکی ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم جس لڑکے کو پسند کرتی ہو اس سے کہو کہ مجھے آ کر ملے، میں تمہاری اس سے شادی کروانا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ چونک سی گئی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حیران تھی۔ میں نے کہا، تمہیں مزید کسی ڈرامے بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہاری اور نور کی باتیں سن چکا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ تمہاری بھی اپنی ایک زندگی ہے۔ مجھ جیسے بوڑھے کی زندگی کا ویسے بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن مجھے بس تم سے ایک گلہ ہے کہ تم اگر مجھ سے سچ بھی کہہ دیتی کہ تم نے مجھ سے شادی کس مقصد کے لیے کیا ہے تو میں تب بھی انکار نہیں کرتا۔ تمہیں تو جو چاہیے تھا حیا اور وہ میں سچ سن کر بھی دے دیتا، لیکن جو تم نے میرے ساتھ یہ کیا بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا۔ اب وہ مجھے اچھی لگنے لگی تھی، اسے پیار کرنے لگا تھا۔ جب میں اس سے باتیں کر رہا تھا تو مجھے بہت ہی بے چینی ہو رہی تھی۔
بہت دل دکھ رہا تھا کیونکہ وہ اب میرے دل کی مرہم بن چکی تھی۔ وہ چپ تھی، بس ایک ٹک مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ شاید اپنے رویے پر ناواقف تھی۔ میں تمہیں طلاق دے دوں گا جب بھی تم چاہو۔ اب تم جلد سے جلد اس لڑکے کو بلاؤ جو تمہیں پسند ہے تاکہ میں تمہارا رشتہ بھی طے کر دوں۔ اب تمہارے ساتھ ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے میں نہیں رہنا چاہتا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ یہ فیصلہ میرے لیے تب اتنا مشکل نہ ہوتا اگر حیا اور نور مجھے سچ کہتے، لیکن جو ڈرامہ انہوں نے رچایا تھا، میرے جذبات بری طرح سے مجبور ہوئے تھے۔ میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، لیکن میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ بڑی زور سے دروازہ کھٹکھٹانے پر میں چونک سا گیا۔ ایان، دروازہ کھولو۔ حیا تھی، لیکن اس وقت کیوں آئی تھی؟ میں نے کہا، تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ میں اس وقت تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں کسی درد سے گزر رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس سے ترک کلمی کر بیٹھے، لیکن وہ بھی آج شاید رو رہی تھی۔ کہنے لگی، اگر آپ نے دروازہ نہیں کھولا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ حیا کی بات سن کر میری جان لبوں پر آئی تھی۔ اس بیوقوف لڑکی پر مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ وہ بھی اس لباس میں تھی جو نور کی شادی پر پہنا تھا، ویسے ہی تیار تھی، بس رونے سے کاجل پھیلا ہوا تھا۔ اس وقت وہ بھی اس کا حسن بڑھا رہا تھا۔ میں نے نظریں پھیر لی۔ وہ اندر آ گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی، کیسی لگ رہی ہوں میں؟ حیا کی بات پر میں بڑی حیرت میں پڑ گیا۔ یہ کیسا بیتوقع سوال تھا؟ وہ میرے بالکل قریب آ گئی۔ کچھ پوچھا ہے آپ سے؟ میں آپ کو کیسی لگ رہی ہوں ایان؟ یہ کہہ کر وہ میرے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ میں تو اپنی جگہ فریز سا ہو گیا تھا۔ آپ نے آدھی ادھوری باتیں سنی اور خود سے کچھ بھی سوچ لیا۔ میرے لیے ایک خوبصورت نوجوان لڑکا ہو، یہ نور کی سوچ تھی۔ میں کئی بار اس سے کہہ چکی تھی کہ تمہارے بابا میرے آئیڈیل پرسنالٹی ہے، مجھے ان کی شخصیت بہت اٹریکٹ کرتی ہے، لیکن نور عمر کا فاصلہ میرے سامنے رکھتی تھی۔ اسے لگتا تھا میں نے چاچی کے بیٹے سے بچنے کے لیے مجبوراً آپ سے شادی کی ہے۔ اسی لیے میں نور کو وہی جواب دے رہی تھی جو وہ سننا چاہتی تھی، کیونکہ میں اسے یقین دلا دلا کر تھک گئی تھی کہ میں آپ کو دل سے قبول کیا ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ شادی کی رات میں بہت نروس تھی، اور وہ ہر لڑکی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد میری خواہش تھی کہ آپ مجھے دیکھیں، میری تعریف کریں، مجھ سے باتیں کریں، لیکن آپ مجھے لاپرواہی کرتے تھے۔ اسی لیے میں نے خود سے آپ کی طرف قدم بڑھایا تھا، آپ سے رات کے وقت باتیں کرنے لگی، آپ کے برابر میں سو گئی۔ مجھے آپ کی کیئر چاہیے تھی ایان، مجھے میرے رشتے کا حق چاہیے، لیکن میں خود سے یہ بات نہیں کہنا چاہتی تھی۔ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسا قدم پہلی بار اس کا شوہر اٹھائے، اسی لیے بارش کے بہانے سے آپ کے قریب آ گئی تھی، لیکن نور کی آمد نے مجھے ناکام ہی رہنے دیا۔ میری خواہش تھی کہ آپ کی پسند پہنوں، آپ کے مجھ پر احساس سے بھرے نظریں اٹھے، آپ کی نظریں مجھے اندر تک محسوس ہوتی ہے۔ میں بہانے سے آپ کے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی کہ شاید آپ کو میرے خواہشوں کا احساس ہو، لیکن آپ تو شاید پتھر کے ہیں ایان۔ میرے سینے سے لگی وہ مجھے شکوے کر رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے آغوش میں لے لیا۔ میری ایک غلط فہمی تھی جو ہمارے درمیان اسی لیے پیدا ہو گئی تھی کہ میں نے حیا کی جانب پہل نہیں کی تھی۔ یہ میری ہی غلطی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر اسے اس کا پہلا حق دیا تھا۔ بہت حسین لگ رہی ہو، میں نے تعریف کی ابتدا کی۔ یوں روتے ہوئے حیا نے دیکھ کر پوچھا اور شکوہ بھی کیا۔ میں مسکرانے لگا۔ وہ واقعی بہت ہی حسین لگ رہی تھی، بظاہر بھی اور دل کی بھی۔ میں اسے سمجھ نہیں پایا تھا۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ویڈیو کی پہلی نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پہنچے، اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں کہانی کو شیئر کریں تاکہ کہانی کا آنند وہ بھی اٹھا سکے۔ پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیہ واد۔